عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. وہ ڈائریکٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی لیکن انڈائریکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹس کیوں ہو رہی ہیں, پھر میں آپ کو اس شخصیت کا نام بھی بتا دیتا ہوں جن کے ذریعے پیغام بھیجا گیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ 8 فروری سے پہلے ہوا ہے. اچھا دیکھیں 8 فروری سے پہلے جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جبر ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے. 8 فروری کے بعد آپ ایک چیز دیکھیں کہ اتنا بڑا کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, کوئی بڑا کریک ڈاؤن نہیں. جو گرفتار ہوا ہے تو وہ پھر میکسیمم کوئی 4 دن بعد آ گیا, کوئی 5 دن بعد آ گیا. وہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا ہو گیا ہو یا جن کو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانتیں دی ہیں ان کو مطلب ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہو. ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف 8 فروری کے بعد سے اب تک عمران خان کی ذات کی بات کروں کوئی فیصلہ نہیں آیا, عمران خان کے خلاف نہیں آیا. پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں والا ہے لیکن وہ کیونکہ قاضی فائز جیسے صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ اس لیے آئے. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی 16 ضمانتیں ہوئی ہیں اور 4 کیسوں میں عمران خان صاحب بری ہوئے ہیں. 9 مئی کے کچھ اور توڑ پھوڑ کے تھے تو ٹوٹل 20 کیسز میں یعنی عمران خان کے لیے جو فیصلہ آنا چاہیے تھا وہی آیا ہے. 4 میں وہ بری ہوئے ہیں اور 16 میں ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, کچھ کی نہیں ہو رہی, جیسے صنم جاوید ہے یا علی حمزہ صاحبہ ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں. یہاں پہ ضد اور انا کا مسئلہ ہے. مریم نواز بھتیجی ہے تو بھتیجی کو بھی ناراض نہیں کرنا. بھتیجی کیونکہ بھتیجی کو جو ٹف ٹائم دے گا نا, وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا وہ جس نے مطلب مختلف لوگوں کے بارے میں کہ جس نے اس کو ستایا اس نے رکشہ چلایا, یہ ہمیں ایک بنا ہوا ہے. تو جس نے بھتیجی کو ستایا, جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بھتیجی کو ستا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میاں اسلام اقبال صاحب ضمانتیں لے کے آتے ہیں بالکل, لیکن وہ پنجاب اسمبلی نہیں جا پاتے, نہیں پہنچ سکتے. اچھا کیوں؟ کیونکہ میاں اسلام اقبال لیڈ کرنے کی اس میں ہیں یعنی پوزیشن میں ہیں, ان کا ایک نام ہے. ملک احمد خان بچر صاحب نو ڈاؤٹ وہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک پھر ایک ابھی ملک احمد خان بچر صاحب کی اب برانڈنگ ہو رہی ہے نا, اب برانڈنگ ہو رہی ہے ان کی, ٹھیک ہے. لیکن یعنی مرکزی سطح پہ جو پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ عمران خان کے باعتماد ساتھی ہیں, سنسیئر ہیں, میاں والی میں ان کا جو بھی ہے وہ لوگ جانتے ہیں. لیکن ایز اے لیڈر ان کی ظاہر ہے اب ان کو ایک ایسی پوزیشن دی گئی ہے. پہلے آپ کے شہر والے جن کو اسپیکر بنایا گیا تھا تو وہ اب نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے, تو یعنی اب ملک احمد خان بچر صاحب کو اب دیا گیا. اچھا حماد رضا صاحب ادھر سے ضمانتیں کروا کے آئے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے نہیں نکلنے دیا جا رہا. مسئلہ وہی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مریم نواز کے معاملے میں ہمارے ادارے بہت ٹچی ہیں. وہ کہتے ہیں مریم کے کوئی مریم کو جو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گا اس کو ہم فکس کریں گے, جو مرضی ہو جائے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں مریم نواز کے اوپر. یعنی اس کو کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ سیکھ رہی ہیں ابھی اور ان کو مسلط کیا گیا, وہ اپنی سیٹ ہار گئی تھیں اور وہ ساری چیزیں. لیکن خیر اس پہ آتے ہیں ہم. 8 فروری کے بعد سے کوئی میجر کریک ڈاؤن نہیں ہوا. ہاں جہاں جہاں الیکشن تھے وہاں پہ پکڑ دھکڑ کی گئی کہ ایکٹیویٹی نہ ہو, لیکن جس طرح سے پہلے کریک ڈاؤن ہوتا تھا, گرفتاریاں ہوتی تھیں, وہ 8 فروری کے بعد سے نہیں ہوا. 8 فروری کے بعد سے عمران خان کی ذات کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہیں آیا. ہاں پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ ایک 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا, لیکن وہ بھی بڑا کمزور فیصلہ ہے, وہ اڑ جائے گا ہائی کورٹ سے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 میڈیا سے 2 لوگ گرفتار ہوئے, ستور صاحب گرفتار ہوئے, عمران ریاض صاحب گرفتار ہوئے, وہ دونوں الحمدللہ رہا ہو گئے. اب عمران خان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو 8 فروری سے پہلے تھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عمران خان کو 2 تہائی اکثریت قوم نے دی ہے. جب قوم نے 2 تہائی اکثریت دی اور آپ نے فارم 47 کے ذریعے اس اکثریت کو بدل دیا, لیکن اس گراؤنڈ ریالٹی کو تو آپ نہیں روک سکتے. جیسے میری ایک پولیس کے آفیسر سے بات ہوئی, اس نے کہا کہ ہمیں آپ نے روک دیا کہ سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرنی, ثانیہ بھاول نگر پہ, بھاول نگر واقعے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ تو آپ روک لیں گے لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو نفرت ہے اس کو کیسے ختم کریں گے, وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا. پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, اب ان کے پاس ایک پورا صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں وہ صوبہ اتنا اگریسو ہے کہ کے پی کے والے عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. مطلب اس حد تک وہ کے پی کے عمران خان کے ساتھ ہے. پھر پنجاب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو نکلیں گے لیکن لیڈرشپ چاہیے. آپ دیکھ لیں زرتاج گل اگر بکھر گئی ہیں تو کمال ہو گیا. شیخ افضل مروت صاحب اگر گئے ہیں قصور میں تو حیران پریشان کر دیا انہوں نے ساروں کو. بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی الیکشن سے ایک دن پہلے صرف انہوں نے ماحول بنایا ہے. پی ٹی آئی کی کوئی توجہ نہیں تھی 21 اپریل کے ضمنی انتخابات پر. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے, یعنی پنجاب کی میں بات کروں, کلین سویپ کیا, لیکن ان سے سیٹیں لی گئی ہیں, مطلب ان کو نہیں جیتنے دی گئی. ایک ضد اور انا وہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا نا.
تو پی ٹی آئی نے بہت دیر سے وہ کیا, اور پنجاب اصل لڑائی پنجاب میں لڑی جانی, لیکن پنجاب میں نہیں ہے. اچھا پھر اب اس لیے بھی کہ محاذ بہت سے کھل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, 6 ججز کا خط کا معاملہ ہے, بہاول لنگر والا معاملہ ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں بہت ٹف کنڈیشنز ہیں. پھر 35 لاکھ تاجروں پہ, یہ اپنے دکانداروں پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, وہ آپ نے وصول کرنا ہے. کسانوں والا معاملہ آپ کے سامنے ہے, سرکاری ملازمین اب مئی میں ان کا پروٹیسٹ شروع ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں. تو اس سارے سینیریو میں اب خان کے ساتھ وہ چیز نہیں ہو سکتی جو پہلے مطلب تھی. اور پھر جو کچھ چیزیں ہیں وہ بہت خوفناک ہیں جو اس سے پہلے کی گئیں, جیسے کہ یعنی بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو آ رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز دی گئی اور وہ پھر جو ابھی ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں آ گئیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ کو پورے پاکستان میں وہ اس طرح کا جبر اور تشدد 21 اپریل کو تو نظر آیا, کیونکہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کر سکتی تھی کہ پنجاب سے سیٹ نہیں جیتنے تھے پی ٹی آئی کو, کیونکہ وہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ پنجاب میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مریم نواز کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے. مریم نواز پتہ نہیں ایسا کیا مریم نواز کے پاس ہے کہ مریم نواز کے معاملے میں سب بہت ٹچی ہیں, کہ وہ کہتے ہیں مریم نواز کے خلاف نہیں, آپ جو مرضی باقی کرتے رہیں, شہباز شریف پہ جا کے چڑھ دوڑیں جو مرضی, مریم نواز نہیں. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس وقت مریم نواز ریڈ لائن بنی ہوئی ہے. لیکن اب عمران خان سے ظاہر ہے, اب عمران خان کے پاس 2 اکثریت ہے, ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. جو بچہ 18 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہے وہ اس کا ووٹر ہے. اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے, وہ ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں مسلسل, وہ چیزیں انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, کام ٹھپ ہو گئے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, ہسپتال تباہ حال ہیں, اسکولوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں, مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں, چیزیں آپ کے سامنے ہیں, انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. ڈرامے آپ جتنے مرضی کر لیں, سعودی عرب سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے, ایران سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے, کچھ بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ سعودی عرب اگر کرنا بھی چاہے انویسٹمنٹ, اگر کرنا چاہے سعودی عرب انویسٹمنٹ, میں مان لیتا ہوں کہ مائنز میں وہ کرنا چاہتے ہیں, منرلز میں اور ان چیزوں میں, لیکن کیا سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں جہاں پہ یہ منرلز کا سارا کام ہے وہاں پہ کوئی غیر ملکی ٹیم میں آ کے کام کر سکیں؟ چائنیز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ابھی پرسوں جاپنیز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ مسلسل الرٹ جاری کر رہا ہے اپنے شہریوں کو. تو یہ چیزیں دیکھیں, عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ بات نہیں بن پا رہی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پیغام رسانی جو ہوئی ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے بھی ہوئی ہے, اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ شرط رکھی, انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان جو کہ بے گناہ ہے, بے گناہ آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے, آپ جب تک اس کے کیسز چل رہے ہیں ان کو کے پی کے شفٹ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ پشاور میں شفٹ کر دیں ہمارے پاس, تو کیونکہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, یا ڈیالہ میں پنجاب حکومت ہے, آپ ان کو کے پی کے شفٹ کر دیں پشاور, ہم جانیں عمران خان کی سیکیورٹی جانیں. یہاں پہ آپ تھریٹ لیٹر جاری کرواتے ہیں کہ حملہ ہو سکتا ہے, غیر ملکی ایجنسیز کی آپ رپورٹس دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ خدا نخواستہ حملہ ہوگا. علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عمران خان ابھی تک کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب اس کے ساتھ وہ سلوک ہو نہیں سکتا, کوشش کی جا رہی ہے, کبھی دونوں چیزیں وہ کی جاتی ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک, کبھی بہت سختی کر کے عمران خان کو میسیج دیا جاتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے نہیں بات مانتے, پھر ایسی کی تیسی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر اگلے لمحے پھر پاؤں پکڑ لیے جاتے ہیں. مہربانی کریں خان صاحب جانے. دوسرا, عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, وہ نہیں ہو رہے. اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ آپ 1 سال تک کوئی ایکٹیویٹیز آپ نہیں کریں گے, اچھا, کوئی ایکٹیویٹیز آپ پولیٹیکل نہیں کریں گے. عمران خان کیسے نہیں کرے گا؟ عمران خان کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے نا, 2 اکثریت دی ہے قوم نے, ٹھیک ہے, مہنگائی پہ بات کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے, کسانوں کے معاملے پہ بات کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے, بابا نگر پہ بات کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے, باجوڑ پہ بات کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے, عوامی ایشوز پر بے روزگاری, مہنگائی, گیس, بجلی کی قیمتیں, یہ ان ساری چیزوں پہ بات کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. ہیلتھ کارڈ کی بحالی کے لیے کوششیں کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں ہیلتھ کارڈ کتنی بڑی سہولت تھی لوگوں کے پاس کہ آپ 10 لاکھ روپے تک آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس سے چیزیں تھیں. تو دیکھیں عمران خان کے ساتھ انڈائریکٹ تو انگیجمنٹ بہت 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 زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, سوچ سے زیادہ ہے, لیکن عمران خان بات نہیں مان رہا. ڈائریکٹ کا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور ڈائریکٹ کسی کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کسی کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ڈی جی آئی نے جا کے ملنا ہے یا جا کے ملنا ہے آرمی چیف نے جا کے ملنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اور ہوتا ہے. اچھا, اداروں کا یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آپ کبھی ان سے ملیں نا جن کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, ان سے کبھی آپ کہانی سنیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ جن کو اغوا کیا گیا نا, جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو,
تو دو طرح کے لوگ ان کے اوپر لگا دیے گئے. ایک بندہ وہ آتا تھا جس کے نیچے ٹیم ہوتی تھی جو آ کے اور بہت مارتا تھا, تشدد کرتا تھا, ننگا کر کے مارا کرتا تھا. وہ بندہ گالیاں دیتا تھا, اور عمران خان کو گندی گالیاں, عمران خان کی اہلیہ کو گندی گالیاں, عمران خان کی ماں کو گندی گالیاں, عمران خان کی بہنوں کو گندی گالیاں, جس کو اٹھایا ہوا ہے, اغوا کیا ہوا ہے, اس کو گندی گالیاں, اس کی ماں کو گالیاں, اس کی بہنوں کو گالیاں. یہ ہوتے وہ جب مار کے چلا جاتا تھا پھر ایک اور کردار آتا تھا مرہم لے کے, ٹھیک ہے, کہ اور وہ ڈرامے کرنے کہ یار وہ شکر ہے چلا گیا, بڑا یہ گھٹیا آدمی ہے یار, بس کیا یار تم بڑے اچھے آدمی ہو, تمہاری کیا بات ہے, یہ لو یار یہ لگا لو, یہ وہ کوئی مرہم وغیرہ لے کے آتا تھا کہ یار یہ لگاؤ یہ وہ. میں خود اندر سے یار پی ٹی آئی کہوں لیکن نوکری کر رہا ہوں یہاں پہ, کیا کروں یار, ہماری نوکری ہے یہ وہ, یار کیا یار یہ بہت ماریں گے یار, یہ تمہارے سے یہی کرتے رہیں گے, چھوڑو پرے بیان دو, نکلو یار, کیا اس ملک کے اندر ظلم کا ماحول ہے, جبر کا ماحول ہے, چھوڑو پرے لعنت بھیجو, کیا یہ کچھ نہیں ہونا, عمران خان نے کوئی باہر نہیں آنا ہے, خان اچھا آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, لیڈر ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے, بڑا کیا بات ہے عمران خان کی, لیکن بڑا مشکل ہے, یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, یہ نہیں چھوڑیں گے اس کو, مار دیں گے, یہ نہیں ہوگا, تمہیں بھی مار دیں گے, چھوڑو پرے, کیوں اپنے بچوں کی جان کے دشمن ہو. تمہاری بیٹی کے اسکول کا پتہ کیا ہے, تمہارے بیٹے کا ان کو پتہ چلا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پڑتا ہے, تمہاری بیٹیوں اور بیٹوں کے پیچھے, تمہاری بہنوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں چھوڑیں گے, چھوڑو پرے. اور یہ یار مرہم لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے, یار تم بڑے اچھے آدمی ہو, تم بڑے اپرائٹ آدمی ہو, میں تو بڑا, میری تو پوری فیملی عمران خان کی دیوانی ہے, میں تو پوری فیملی میری ووٹ دے کے آئی ہے خان کو, میری تو بیگم خان کی بڑی دیوانی ہے, میری تو بیٹیاں خان کی بڑی دیوانی ہیں, بڑا, لیکن کیا کریں, یہ ظلم کا ماحول ہے یار, یہ لگا لو یار نہ جائے, وہ اس طرح کا یہ طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک طرف اقدامات کام اٹھا کے رکھیں, دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک بندہ بھیج دیں جس کا خان کو بھی پتا ہو کہ یار یہ مطلب میرے بارے میں بڑا پازیٹیو, تو وہ جائے کہ خان صاحب میں آیا ہوں تو کریں یار چیزیں, بس آگے بڑھیں, اور یہ وہ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, یعنی دونوں پالیسی. خان جو ہے نا وہ دونوں طرح سے نہیں مان رہا, یعنی جو سخت اقدامات اس کے خلاف کیے جا رہے ہیں, اچھا جو اس کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے نا اس سے وہ اور مضبوط ہو رہا ہے, وہ اور طاقتور ہو رہا ہے. عمران خان کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیا چیز ہے جو اس کو نہیں ٹوٹنے دے رہی؟ وہ ایک تو ظاہر ہے اس کا اللہ پر ایمان ہے. جس بندے کو واقعی وہ جسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے تو وہ پھر ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ کیا ہے, میری زندگی چلی جائے, میری جان چلی جائے, کر لیں گے بسر. دوسرا وہ مضبوط اعصاب کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, بہت مضبوط اعصاب کا بندہ ہے عمران خان. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹرینتھ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کے عوام ہیں. عمران خان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ میرے ساتھ ہیں, پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں, پاکستان کے عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو عمران خان کو یعنی ایک طاقت بخشتی ہے, اس کو قوت دیتی ہے. لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں نے خان کی لاج رکھی, پاکستان کے لوگوں نے خان کا بھرم رکھا, خان پہ انہوں نے, خان کی جو امیدیں تھیں اس پہ وہ پورا اترے لوگ نہیں. اچھا, یہ 21 اپریل کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا, شاہ زیب خان زادہ نے بڑا جھوٹا ایک سیگمنٹ کیا, بڑی جھوٹی وہ کی اپنا کہ جی وہ نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے اور پی ٹی آئی کا کم ہو گیا, اس طرح کا. میں نے ابھی پورا نہیں سنا, تھوڑا سا سنا تھا تو وہ بتا رہا تھا, یہ جھوٹی بات ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے, لیکن اس بار فارم 45 پولنگ شروع ہونے سے پہلے تیار تھے. فارم 45 آتے گئے اور فارم 47 بھی 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں آ گیا.